بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: التلبينة مجمة لفواد المريض تذهب ببعض الحزن. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تلبینہ وہ مریض کے دل کی راحت کا سبب ہوتا ہے اور مریض کے غم کو دور کرتا ہے۔ دوستو، یہ روایت ایک بڑی روایت کا حصہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی کوئی وفات ہو جاتی، کوئی خاتون یا مرد فوت ہو جاتے، فاجتمع لذلك النساء، تو خواتین ان کے گھر میں جمع ہو جاتی، ثم تفرقنا، پھر جب میت چلی جاتی تو وہ عورتیں متفرق ہو جاتی، یعنی اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی، الا اہلہا وخاصتہا، مگر اس گھر کی خواتین یا کچھ خاص خواتین۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حکم دیتی، امرت ببرمتن، تو آپ حکم دیتی کہ ایک ہانڈیہ لائی جائے، من تلبینہ، اس میں تلبینہ بنایا جائے، فطبخت، اس کو پکایا جائے، ثم صنع ثرید، پھر ثرید بنائی جائے، فصبت التلبینۃ علیہا، اور تلبینہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی خاص خواتین کو کہتی، کلن منہا، اس سے کھاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا ہے، آپ نے فرمایا تلبینہ دل کے غم کو راحت میں بدلتا ہے اور اس سے دل کا غم دور ہوتا ہے۔ دوستو، تلبینہ کہتے ہیں جو اس کے اندر دودھ ڈال کے اس کی ایک کھیر بنا لی جائے اور اس کو گھونٹ گھونٹ پیا جائے۔ ہمارے یہاں بعض دوست تلبینہ بناتے ہیں تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا حلوہ سا بنا لیتے ہیں۔ بعض روایات میں باقاعدہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیا کرو، فحسوها ایاہ، یعنی اس کو گھونٹ گھونٹ پیا کرو، مطلب یہ کہ جیسے ایک پتلی کھیر بنی ہوئی ہوتی ہے اس طرح اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے دل کے غم دور ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پانی کے اندر بھی بن سکتا ہے، یعنی اگر دودھ نہیں ہے تو جو کے اندر کچھ پانی ڈال کے تو اس کو پکا لیا جائے، یا دودھ ڈال کے اس کو پکا لیا جائے، اور میٹھا کرنے کے لیے چاہے اس میں شہد ڈال لیا جائے یا اس میں چھوہارے وغیرہ ڈال لیے جائیں، تو اس کو کہتے ہیں تلبینہ۔ اس کا استعمال بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ مزید کل کے درس میں ہم اس پر مزید وضاحت سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔